وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة صدق الله العظيم۔ سورة القارعة۔ القارعہ اس کا مادہ ہے قاف را اور عین۔ قرع یقرع با فتح سے آتا ہے، اس کے معنی ہے زور سے کھٹکانا، کھٹکھٹانا زور سے۔ ایک ہوتا ہے آپ بڑی شرافت سے نوک کرتے ہیں، ایک آپ ذرا زور سے کرتے ہیں، تو زور سے کھٹکھٹانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے اسم الفاعل ہے قارعن، اور اس کا مؤنث بنا قارعتن۔ القارعۃ کھٹکھٹانے والی۔ مل قارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک اور تم کیا جانو، مل قارعۃ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ یہاں قارعہ سے مراد قیامت کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہاں نوٹ کر لیں، کیا تم جانتے ہو یا تم کیا جانو۔ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ تعجب کا ہو گیا، یہ استفہام۔ اور تعجب کے لیے دو وزن میں نے بتایا آپ کو، ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہ، یعنی ما احسن کا، آپ کیا ہی اچھے ہیں۔ احسن بکا آپ کیا ہی اچھے ہیں۔ یہ دو انداز ہیں،
افعال مدح و ذم کے لیے. اگر ہم نے کہنا ہے وہ کتنا ظالم ہے، ما اظلمہ، کتنا ہی ظالم ہے، ما اظلمہ ہو، یہ وہ کی بات ہو رہی، یا اظلم بھی، کتنا ہی ظالم ہے وہ. قرآن مجید میں ابصر بھی و اسمع، ٹھیک ہے، وہ ہاں افعل بھی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ کانا ہے اصل میں، کانا کی فعل مضارع ہے. اس میں کانا جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. مرکب توصیفی اور پھر مجرور. یوم، اس روز، یکون الناس، ہوں گے لوگ، کل فراش المبثوث. فراش جو ہے نا یہ جمع ہے فراشتن کی. فراشتن اس کی جمع ہے فراشن، پتنگے کے لیے آتا ہے، پتنگا. اسی سے ایک اور اسم استعمال ہوتا ہے فراشن، جس کی جمع آتی ہے فروشن. فراشن جمع فروشن، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھونا. مبثوث اس کا مادہ ہے با، سا اور سا. بس یا بس باب نصرہ سے آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا. یوم یکون الناس، اس دن ہوں گے لوگ، کل فراش المبثوثی، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند. مبثوث جو ہے وہ اسم المفعول ہے، مفعول مبثوث. وتکون الجبال، اب بریکٹ میں، اور اس روز ہوں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش. عہن کہتے ہیں، عین ہا اور نون مادہ ہے. اس کا مطلب ہے رنگ دار اون، رنگ برنگی اون. اور منفوش اس کا مادہ ہے نون، فا اور شین. نفش ینفشو، روئی دھننا، یا اس کے ایک اور معنی ہے کسی چیز کو روندنا. تو اس دن ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی رنگ دار روئی کی مانند. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اما کے بارے میں کیا پڑھا ہوا ہے جی؟
یہ فا جو ہے یہ جواب کے لیے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقل یثقل باب کروما سے آتا ہے، سا قاف اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، اور باب افعال سے اثقلہ، موازین اس کا مادہ ہے واو زا اور نون، وزن یزن اس کے معنی باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہے وزن کرنا، اس سے اسم الاعلیٰ بنتا ہے مفعال کے وزن پر میزان، تولنے والی مشین، تولنے والا آلہ، اس کی جمع ہے موازین۔ پلڑا جو ہوتا ہے نا، پلڑا جس میں کہ آپ وزن ڈالتے ہیں، اس کے بھی لیے بھی میزان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میزان کے بھاری ہونے سے مراد نیکیوں کا بھاری ہونا ہے، نیکیوں کا میزان نیکیوں سے بھاری ہوا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ جس کے میزان بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا رضامند زندگی میں۔ اب یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا ہے، رضامند زندگی، راضی زندگی۔ عیشتن عین یا اور شین مادہ ہے، عاش یعیش باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، عیشتن مصدر ہے زندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خا فا اور فا، خف یا خف باب ضربہ سے آتا ہے، ہلکا ہونا، اس سے ایک اسم بنا ہے خفیف، ہلکے کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہے خفاف۔ یہاں پہ خفت، خفا خفا خفو خفت۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور وہ جن کے ہلکے ہوئے پلڑے یا میزان، فَأُمُّهُ، بلکہ اس میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ وہ رہ گیا وہ ہے واحد کی، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اب یہاں امن کے لیے حمزہ میم اور میم مادہ ہے، امن ماں کو بھی کہتے ہیں، ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں۔
ہاویہ اس کا مادہ ہے ہا واو اور یا. ہوا یہوی قرآن مجید میں تہوی آیا ہے، استعمال ہوا ہے، اترنا، جھکنا. اس سے اسم الفاعل ہے ہاون اور مؤنث بنے گا ہاویتن، اترنے والی. اور یہ استعمال ہوتا ہے اسم جہنم کے لیے، یعنی کوئی ڈیپ جہنم کی بات ہو رہی ہے، اترائی والی جہنم. لیکن یہ استعمال ہاویہ جہنم کے لیے استعمال ہو. جہنم کی ایک سٹیج ہے، ایک جگہ ہے جس کو ہاویہ کہتے ہیں. اصل میں یہ ہیا جو ہے نا، یہ میں بتا دیں تو اصل میں یہ ہے ہیا. یہ والی جو ہا ہے نا، اس کے بارے میں جان لیجئے، یہ قافیے کی درستگی کے لیے ہے. حامیہ، ہاویہ، ماہیہ، اسے کہتے ہیں ہائے سکت یا وقف سکت. یہ جو قافیے کے لیے، قافیہ کی ہم آہنگی کے لیے ہوتی ہے، اسے ہائے سکت یا وقف سکت کہتے ہیں. یہ اس کا معنی نہیں ہوتا، یہ صرف درستگی کے لیے، اس کا آہنگ برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے، فاصلے اور قافیے کی رعایت کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہم کہیں گے ہائے سکت ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اس سے پہلے ایک ہیا محذوف ہے. وما ادراک ماہیہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، یا تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کیا ہے. دونوں معنی ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو کیا تھا. نار حامیہ، وہ ہے بہت گرم آگ. حامیہ ہا میم اور یا ہے. حمیہ یحما، باب سمعہ سے اس کے معنی ہے بہت گرم ہونا، کسی چیز کا بہت گرم ہو جانا. اس سے اسم الفاعل ہے حامین، حامن، مؤنث ہو جائے گا حامیتن، بہت گرم. اسی سے باب ضربہ سے آتا ہے حما یحمی، اس کے مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا. حمایت اسی سے نکلا ہے. اسی سے ایک اسم استعمال ہوتا ہے حمیت، حمیتن، گول تا سے ہوتا ہے حمیتن. اس میں حمایت بھی ہے اور گرم جوشی بھی ہے. جذبات کی گرمی، جوش، حمیت. وما ادراک ماہیہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو وہ کیا ہے، وہ ہے بہت گرم آگ. قرآن مجید میں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا، وہاں یحما آیا ہے کہ وہ تپا کر کوئی چیز لگائی جائے گی.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.